آج ہم جو پروگرام کریں گے وہ ہے ہمارا سبجیکٹ کانسٹیپیشن، جسے عام معنوں میں قبض کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت موذی مرض ہے۔ جب ہم پانی کی مقدار کم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری آنتوں میں اور ہمارے جسم میں خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم غذائی بے اعتدالی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سو جانا، کوئی ورک نہ کرنا یا سارا دن بیٹھے رہنا، یہ بھی کانسٹیپیشن کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور ایسی غذائیں کھانا جس میں فائبر نہ ہو تو وہ بھی ہمارے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اور ہماری آنتوں کی موومنٹ کو جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتا ہے۔ کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تر فائبر استعمال کرنا چاہیے۔ چھنا جو ہے آٹا، موٹا آٹا استعمال کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کیا اور اس سے فائدے اٹھائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بغیر چھنا آٹا کھاتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے، معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور خاص طور پر اسے کبھی قبض نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو آپ پالک کا استعمال کریں، اور کیونکہ پالک میں بہت زیادہ فائبر ہے۔ اس طرح آپ جو ہے دوپہر کے ٹائم کچی سبزیوں کا سلاد استعمال کریں، جس میں کھیرا ہو، جس میں مولی ہو، گاجر ہو، شلجم ہو، تو یہ بھی آپ کی کانسٹیپیشن کو نارملائز کرتی ہے۔ کانسٹیپیشن سے بہت سی امراض جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، جیسے اگر گیسٹرائٹس اس کی وجہ سے گیسز بڑھ جائیں اور سر کی طرف آنا شروع ہوں تو سر میں درد، آنکھوں میں جلن اور معدے کے اندر جو ہے دباؤ اور اس میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی وجہ سے پائلز، جسے بواسیر کہتے ہیں، اس کا مرض بھی جو ہے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو اینل فشرز کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ امراض ہیں جو کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اطباء اکثر کہتے ہیں کہ یہ قبض جو ہے یہ ام الامراض ہے، اور جب قبض ہو جائے تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں استعمال کرنے کو مل جاتی ہیں، جس طرح اسب گول کا چھلکا ہے یا اسب گول ہے ثابت، اسے اگر تازے پانی میں لیا جائے تو وہ کانسٹیپیشن کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر نیم گرم پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے بھی کانسٹیپیشن جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی غذاؤں کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں کانسٹیپیشن کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ایسی غذائیں جو ہے استعمال کرنی چاہیے جس میں فائبر زیادہ ہو، خاص طور پر ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور پریگننسی کے دوران انہیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو ان کو فائبر والی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، ساگ، پالک، اور اسی طرح جو ہے وہ کچی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو جب کچی سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ سلاد استعمال کرتے ہیں اور شوربے والے جو ہے غذائیں استعمال کریں، ایسی غذائیں مت استعمال کریں جو خشک پکی ہوئی ہوں، جیسے بہت زیادہ جو ہے وہ کڑھائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شوربے والی غذا استعمال کریں گے تو اس سے کانسٹیپیشن کے پرابلم سے آپ بچے رہیں گے۔